میرا بہنوئی میرا آئیڈیل تھا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نوجوان کے میں خواب دیکھتی تھی وہ ساری خوبیاں میرے بہنوئی میں تھی۔ میری بہن فائزہ کا جب کامران بھائی سے رشتہ طے ہوا تو میں تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اونچا لمبا قد، ہینڈسم، اسمارٹ، اور جب مسکراتے تھے تو گال پر ڈمپل پڑتا تھا۔ وہ ویسے بھی خوش مزاج تھے۔ انگوٹھی کی رسم جب ہوئی تو وہ میری بہن کے برابر میں ہی بیٹھے تھے۔ میں تو بس انہیں ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ سب کی نظروں سے بچ بچا کر نہ جانے میری بہن کے کان میں ایسا کیا کہتے تھے کہ وہ مسکرانے لگتی تھی۔ یوں تو میری بہن بھی اچھی خاصی پیاری تھی، لیکن وہ مجھ سے زیادہ پیاری نہیں تھی۔ لیکن کامران بھائی تو میری بہن سے بہت زیادہ حسین تھے۔ پہلی بار میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش میں اپنی بہن کو اٹھا کے میں کامران بھائی کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤں، اور جو اس وقت سرگوشیاں وہ میری بہن کے کان میں کر رہے ہیں وہ سب میں سن سکوں کہ آخر وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب میری والدہ نے مجھے ہلایا۔ میں بری طرح سے ہڑبڑا گئی۔ وہ کہنے لگی، رابعل، جاؤ جا کے بہن اور بہنوئی کو مٹھائی کھلاؤ۔ میں خاموشی سے آئی، مٹھائی کے ڈبے میں سے مٹھائی لی، پہلے اپنی بہن کو کھلائی، پھر جیسے ہی کامران بھائی کو کھلانے لگی تو جب انہوں نے مٹھائی کھانے کے لیے منہ کھولا تو میں نے گلاب جامن پیچھے کر لیا۔ وہ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے۔ اف، میں تو جیسے ان کی مسکراہٹ پہ فدا سی ہو گئی۔ مجھے وہ بہت اچھے لگنے لگے تھے۔ میں نے پھر سے گلاب جامن ان کے منہ کی طرف کیا۔ میں چاہتی تھی وہ میرا ہاتھ پکڑ لیں۔ پتہ نہیں کیوں یہ خواہش میرے اندر ایک دم سے جاگی تھی۔ وہ جب بھی منہ کھولتے میں ہاتھ پیچھے کر لیتی۔ تیسری چوتھی بار جب میں نے یہ حرکت کی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور گلاب جامن تھوڑا سا کھا لیا۔ سب دیکھنے والے ہنسنے لگے، کہنے لگے تمہاری سالی تو بہت شریر قسم کی ہے۔ وہ کہنے لگے مجھے ایسی شریر لڑکیاں بہت پسند ہے، میری تو اپنی سالی کے ساتھ بہت جمنے والی ہے، کیوں سالی صاحبہ؟ انہوں نے یہ سب شاید مذاق سے کہا تھا، لیکن میرے تو دل کی خواہش جیسے ان کی زبان پر آ گئی۔ بہرحال باقی کا بچا ہوا گلاب جامن میں نے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اگر یہ کہا جائے تو جھوٹ نہیں ہوگا کہ مجھے اپنے بہنوئی سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی، اور میں چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اپنے بہنوئی کو اپنا لوں اور وہ میری بہن کو چھوڑ کے مجھ سے شادی کر لیں۔ 2 مہینے بعد میری بہن کی شادی تھی اور میں یہ سوچنے میں مصروف تھی کہ کیسے اس رشتے کو توڑ ڈالوں۔ ایک بار ہم لوگ کامران بھائی کے گھر دعوت پر گئے کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں دعوت پہ بلایا تھا۔ میں وہاں بہت زیادہ تیار ہو کے گئی تھی۔ کھانا بڑے خوشگوار ماحول میں کھایا گیا، پھر سب بڑے باتیں کرنے لگ گئے تو وہ پوچھنے لگے کہ شادی کی تیاری کیسی ہو رہی ہے، جب اچانک کامران بھائی نے مجھے اشارہ کیا۔ مجھے اشارے سے کہنے لگے کہ ڈرائنگ روم سے باہر آؤ۔ یہ دیکھ کے تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ آخر وہ مجھے باہر کیوں بلا رہے تھے۔ میں ڈرائنگ روم سے اٹھ کے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے سے باہر آ گئے اور پھر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے، میرا ہاتھ پکڑ کر۔ میں تو یوں تھی جیسے کوئی کٹی پتنگ۔ میں کسی کٹی پتنگ کی طرح سے ان کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ میرا دل سینے کے اندر مسرور سا ہو گیا۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں لے جا کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں تو یوں تھی کہ حیرت سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگے تم سے بات کرنی تھی، اس لیے میں نے تمہیں باہر بلایا ہے۔ میں نے کہا جی کہیں، کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ میں سمجھی شاید وہ میری تعریف کریں گے، کیونکہ جب سے میں ان کے گھر آئی تھی تو ان کی چھوٹی بہن، ان کی والدہ، ان کی بڑی بھابھی سب نے میری تعریف کی تھی کہ تم تو بہت پیاری لگ رہی ہو، تم نے تو اپنی بہن سے بھی زیادہ حسن لیا ہے، تم بے حد حسین ہو۔ میں ایسے ہی کچھ جملے کامران بھائی سے سننا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگے مجھے فائزہ کا نمبر چاہیے۔ یہ سن کر تو جیسے میرا دل بجھ سا گیا۔ میں نے کہا آپ ہی کا نمبر آپ کیا کریں گے؟ میری بات سن کر وہ مسکرائے اور ان کے چہرے پر پڑنے والا ڈمپل میری جان لے گیا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟
وہ بولے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا کہ آپی کو یہ سب پسند نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے تم نمبر تو دو، باقی سب کچھ میں خود دیکھ لوں گا۔ میں نے کہا آپ کو آپی کے بارے میں جو بات کرنی ہے مجھ سے کر لیں، مجھے ان کے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ آپ کا ہے تو میں اپنا نمبر دے دوں؟ میری بات پہ وہ مسکرانے لگے، پھر کہنے لگے نہیں، تمہارا نمبر میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا آپی سے آپ نے جو کہنا ہو مجھ سے کہہ دیجیے گا، پھر میں آپ کا پیغام آپی تک پہنچا دوں گی۔ وہ کہنے لگے نہیں رابیل، میں تم سے وہ باتیں نہیں کہہ سکتا جو تمہاری آپی سے کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگے اوکے ٹھیک ہے، چھوڑو، شادی تک صبر ہی کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ایسا کریں، آپ اپنا نمبر مجھے دے دیں، میں آپ کی آپی سے بات کروا دوں گی اپنے نمبر سے۔ میری یہ بات سن کے انہوں نے اپنا نمبر مجھے دے دیا۔ پھر میں اپنے بہنوئی سے بات کرنے لگی۔ وہ مجھ سے صرف فائزہ آپی کے بارے میں ہی پوچھتے تھے، لیکن میں چاہتی تھی وہ میرے متعلق بات کریں۔ میں نے باتوں باتوں میں پوچھا کہ اچھا یہ تو بتائیں آپ کو میں کیسی لگتی ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیسا عجیب سوال ہے۔ میں نے پوچھا بتائیں تو میں آپ کو کیسی لگتی ہوں؟ تو وہ کہنے لگے تم بھی بہت اچھی ہو۔ میں نے کہا کتنی اچھی؟ کہنے لگے بہت اچھی، میری اتنی مدد کر رہی ہو۔ میں نے کہا تو اگر مدد نہ کرتی تو کیا اچھی نہیں لگتی؟ وہ کہنے لگے نہیں، تب بھی بہت اچھی ہو تم۔ یہ سن کے مجھے لگا جیسے میرا دل مسرور سا ہو چکا ہو۔ مجھے تو اپنی آپی کی قسمت پہ رشک آنے لگا۔ ایک ہینڈسم خوبصورت شوہر، پھر پڑھے لکھے اور بہت اچھی فرم میں نوکری کرنے والے، ان کا کمرہ، ان کا لائف اسٹائل، سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا، ان کے باقی گھر والوں سے بالکل مختلف۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنی بہن سے کوئی جیلسی نہیں تھی، نہ آج تک کبھی ہوئی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ ان سے آگے رہتی تھی۔ میں جہاں بھی جاتی تھی محفل کی جان بن جاتی تھی۔ میں اپنی آپی سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ مجھ سے 4 سال بڑی تھی لیکن وہ بہت سادگی پسند تھی۔ میں نئے دور کے ساتھ چلنے کو اہمیت دیتی تھی، فیشن بھی کرتی تھی، ہمیشہ جیسے نوجوان کی میں نے خواہش کی تھی۔ پتہ نہیں میری آپی کو ایسا شخص کیوں مل گیا۔ وہ تعلیم میں بھی مجھ سے کم تھی، خوبصورتی میں بھی مجھ سے کم تھی، لیکن پتہ نہیں قسمت میں کیوں آگے بڑھ گئی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آنے لگے، میرا جی چاہتا تھا اپنی بہن کو زہر دے دوں، اسے جان سے مار ڈالوں، تاکہ بہنوئی کے ساتھ میری شادی ہو جائے۔ میرے بہنوئی کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، لیکن وہ ان سے بالکل برعکس تھا۔ نہ تو اسے پہننے اوڑھنے کی تمیز تھی، نہ اسمارٹ تھا، خوبصورت اور زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ اپنے ابا کی دکان پہ ان کے ساتھ جوتے بیچتا تھا۔ کبھی کبھی میں حیران ہو جاتی تھی کہ دونوں بھائیوں کی زندگی کس قدر مختلف ہے، ایک آسمان ہے تو دوسرا بالکل زمین۔ بہرحال میں نے اپنی بہن کا دل اپنے بہنوئی سے کھٹا کرنے کی بہت کوشش کی۔ کبھی میں ان سے کہتی کہ مجھے تو کامران بھائی بہت مغرور اور گھمنڈی لگتے ہیں، مجال ہے کبھی سیدھے منہ سے بات بھی کر لیں۔ میں چاہتی تھی میری بہن ان سے بدظن ہو جائے اور شادی سے انکار کر دے، لیکن وہ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، جب میں جاؤں گی تو میں ٹھیک کر دوں گی انہیں۔ میں نے کہا کہ پھر بھی اپیا، مجھے تو ڈر لگتا ہے، کہیں ہر وقت آپ کو ڈانٹتے ہی نہ رہیں۔ ویسے بھی وہ آپ سے زیادہ اسمارٹ ہیں اور خوبصورت بھی ہیں۔ میں نے سنا ہے ایسے مرد تو اپنی بیویوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے، انہیں ہمیشہ کمتری کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ فائزہ آپی کہنے لگی کہ مجھے تو ایسے نہیں لگتا۔ وہ تو انگوٹھی پہناتے ہوئے بھی میرے کان میں سرگوشی میں میری بہت تعریف کر رہے تھے۔ میں نے کہا تب کی بات کیوں کر رہی ہیں؟ تب تو آپ پارلر سے تیار ہو گئی تھیں، عام زندگی میں تو مختلف ہوتی ہیں۔ لیکن میری بہن نے میری باتوں کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دی، وہ میری بات کو سن کے ہنسی مذاق میں ٹال دیتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ انکار کر دے تاکہ میری شادی میرے بہنوئی سے ہو جائے، لیکن مجھے ابھی تک ایسی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میرا دل ڈوبے جا رہا تھا۔ مہندی کی رات بھی آ گئی۔ اس دن میں بہت روئی۔ سب مجھ سے کہنے لگے تم کیوں روئے جا رہی ہو؟ تو میں نے بہانہ بنا دیا
کہ آپی کے جانے کی وجہ سے میں بہت اداس ہوں۔ میری والدہ اور میری بہن مجھے گلے لگا کر پیار کرنے لگی، لیکن میرے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ اصل وجہ سے تو سبھی انجان تھے۔ مہندی کی رات جب کامران بھائی رسم کے لیے آئے تو میں تو انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ شلوار قمیض پہنے کسی سلطنت کے بادشاہ لگ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے ساتھ کھڑا ان کا چھوٹا بھائی ان کے بالکل برعکس تھا۔ وہ تو ان کا بھائی لگتا بھی نہیں تھا۔ اس کی رنگت بھی کچھ گندمی سی تھی، قد بھی مناسب تھا اور نین نقش بھی مناسب سے تھے بس، لیکن بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ جب مہندی کی رسم ہونے لگی تو میں چپ چاپ کونے کے آخری ٹیبل پہ بیٹھ گئی تو ان کا دیور میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، آپ یہاں پہ کیوں اکیلی اداس بیٹھی ہیں؟ رسم کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں کرنی یہ رسم۔ تو یہ سن کے وہ میرے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، کیوں نہیں کرنی رسم؟ آپ کی بہن کی شادی ہے، رسم نہیں کریں گی؟ میں نے کہا ہاں، میں اپنی آپی کے جانے کی وجہ سے اداس ہوں۔ تو کہنے لگا، اس میں رونے کی کیا بات ہے یا اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ آپ کو اگر اپنی آپی سے اتنی محبت ہے تو میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہوں۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر میں نے اسے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا، آپ اپنی آپی کی دیورانی بن جائے۔ اس کی بات سن کے میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے اس قسم کی بات کرنے کی؟ تھا کیا وہ؟ کہاں میں؟ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے تو آپ پہلی نظر میں بہت اچھی لگ گئی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ جب میری باری میں وقت آئے گا تو تب میں آپ کا نام لے لوں گا۔ میں نے کہا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسا سوچنے کی؟ میری بات پر اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، کیا مطلب؟ میں آپ کے بارے میں کیوں نہیں سوچ سکتا؟ میں نے کہا، آپ جا کے خود کو آئینے میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب میں اتنی بھی گری پڑی نہیں ہوں کہ تم جیسے شخص کے ساتھ شادی کروں گی۔ اپنے بھائی کو دیکھا ہے تم نے، کتنی زبردست شخصیت ہے ان کی، اور خود کو دیکھو، میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر وہ فوراً ہی کرسی سے اٹھ کے چلا گیا۔ میں ویسے ہی تپی بیٹھی تھی، میرے تو جیسے ارمانوں کا قتل ہو گیا تھا۔ مہندی بھی اپنے اختتام پر پہنچ گئی۔ پھر شادی کی رات جب میری بہن رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی تو پوری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ جب بھی میں یہ سوچتی کہ میرا بہنوئی میری بہن کو اپنی محبت سے سیراب کر رہا ہوگا تو میں تڑپ سی جاتی تھی۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ ساری رات میں نے رو رو کے گزار دی۔ صبح تک میری آنکھیں بہت زیادہ سوجی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر میری والدہ کہنے لگیں کہ اتنا بھی کیا ہو گیا؟ اتنی محبت تو کبھی تم نے فائزہ سے نہیں کی جتنا اب تم اس کے لیے روئے جا رہی ہو۔ یوں نہیں روتے، بہن کی خوشیوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ باہر آؤ اور ولیمے کی تیاری کرو۔ ولیمے کے فنکشن میں جب میں نے اپنی بہن کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو میرے تو تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ میرے بہنوئی بھی بہت خوش تھے، اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہے تھے، یقیناً محبت کی رس بھری باتیں کر رہے تھے جو میں سننا چاہتی تھی، وہ بھی اس کے منہ سے۔ میرے اندر حسد اور جلن کی آگ جلنے لگی۔ میرے بہنوئی مجھے اپنی طرف بلا رہے تھے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میری قدم اس کی جانب اٹھنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں اس کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گئی ہوں۔ پتہ نہیں، یہ محبت بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، کسی سے بھی کبھی بھی ہو جاتی ہے۔ جب میں ان کے پاس گئی تو وہ مجھے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگے۔ میں فوراً سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگے، کل تم نے دودھ پلائی بھی نہیں کی، اور میں نے سنا ہے مہندی پہ بھی بہت روئی تھی تم، ابھی بھی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، کیا بات ہے؟ وہ بڑے پیار سے مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا، آپ نے میری بہت پیاری آپی کو مجھ سے چھین جو لیا۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے، آخر اس کی شادی تو ہونی ہی تھی نا، ویسے بھی میں تمہاری بہن کو کہیں بھگا کے تھوڑی لے کے جا رہا ہوں، میرے گھر کے دروازے ہر وقت تمہارے لیے کھلے ہیں،
تم جب چاہو اپنی آپی سے ملنے آ جاؤ، تمہیں کسی نے روکنا تھوڑی ہے، ہمارے گھر میں کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا، تم جب چاہے اپنی آپی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا۔ آپی بھی مجھے بڑے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ اب تو جیسے میں نے بہانہ ہی پکڑ لیا، کسی نہ کسی بہانے میں اپنے بھائی سے کہتی کہ مجھے آپی کے گھر چھوڑ دو، وہ مجھے چھوڑ دیتا، میں 2 دن وہیں پہ رہتی، آپی سے باتیں کرتی رہتی۔ رات کو جب کامران بھائی آتے تو تب بھی میں ان کے کمرے میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی۔ رات کے 2 بج جاتے، میری آپی کی بھی آنکھیں سوجنے لگتی تھیں، لیکن میری تو شاید کامران بھائی سے باتیں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں، کبھی کسی ٹاپک پہ تو کبھی کسی ٹاپک پر۔ اصل میں یہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ زیادہ وقت آپی کے ساتھ گزاریں۔ بہرحال ان کے گھر میں ایک گیسٹ روم تھا، میں وہاں جا کے سو جاتی تھی۔ اب میری والدہ مجھے ڈانٹنے لگی تھی کہ بہن کے سسرال میں تم یوں جا کے بیٹھ جاتی ہو، یہ بہت بری بات ہے۔ ایسے ہی 1 سال گزرا تھا جب میری بہن امید سے ہو گئی۔ میری والدہ اسے اپنے گھر لے آئیں، 2 مہینے انہیں یہیں پہ رہنا تھا، اور ان 2 مہینوں میں کامران بھائی کو چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار ہمارے گھر آ جاتے اور میری تو جیسے خواہش پوری ہو گئی، میں ہر وقت ان کے آگے پیچھے گھومتی رہتی، کبھی ان کے لیے چائے بناتی، کبھی کہنے لگتی کہ آئے نا بھائی ٹی وی دیکھتے ہیں۔ ایک بار ایسے ہی ہوا، سب گھر والے سو چکے تھے، لیکن میں کامران بھائی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی تھی، وہ مجھ سے کہنے لگے اچھا اب میں سونے لگا ہوں، مجھے پھر صبح آفس بھی جانا ہے، پھر میں وہیں سے اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا چائے پی لیں، چائے بناؤں آپ کے لیے؟ کہنے لگے ہاں بنا لو۔ پھر میں نے ان کے لیے چائے بنائی، لا کے ٹیبل پہ سامنے رکھ دی، پھر میں خود بھی ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کے وہ ذرا سا پیچھے ہٹے، پھر میں ان سے کہنے لگی کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ ہی تو بہت لکی ہیں جو انہیں آپ جیسا شوہر ملا ہے۔ میں اس وقت بی اے کے آخری سال میں تھی۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگے، پھر کہنے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری آپی بھی بہت اچھی ہے، میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے فائزہ جیسی بیوی ملی ہے۔ ان کا ایسے کہنا مجھے بڑا برا لگا، اور یہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ آپی کی تعریف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو عجیب نہیں لگتا؟ آپی نے تو صرف انٹر تک پڑھا ہے اور آپ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے، اور عجیب کیوں لگے گا، اس میں اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں۔ پھر اچانک ہی چائے پینے کے دوران میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ پہلی بار وہ بری طرح سے چونکے، انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوایا اور غصے سے کھڑے ہو گئے۔ پہلی بار میں نے اپنے لیے ان کے چہرے پر ناگواری سی دیکھی، پھر فوراً سے وہ اٹھ کر آپی کے کمرے میں چلے گئے۔ پتہ نہیں انہیں میں نظر کیوں نہیں آتی تھی، حالانکہ میں آپی سے بہت زیادہ خوبصورت تھی، پھر بھی وہ بس آپی کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ مجھ سے یہ چیز صحیح نہیں جاتی تھی۔ میرا بی اے کیا کمپلیٹ ہوا، میرے لیے رشتے آنے لگے، اب تو مجھے اپنی پریشانی ہونے لگی۔ آپی کی ڈیلیوری کا وقت بھی قریب تھا، مجھے ہی وہاں جانا تھا۔ انہی دنوں میرا ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا، دیکھنے میں وہ لڑکا شکل صورت میں بس مناسب سا ہی تھا، لیکن کھاتے پیتے امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرا دل ہی نہیں مانتا تھا، میں تو اپنی بہن کے مر جانے کی دعائیں کرتی تھی کہ اللہ کرے ڈیلیوری میں وہ مر جائے اور اپنے بہنوئی سے میری شادی ہو جائے۔ میری والدہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھیں کہ کیا جواب دوں، تو میں نے کہا کہ امی ابھی آپ رک جائیں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آپ ہی کی حالت دیکھی ہے آپ نے، کسی بھی وقت پیغام آ سکتا ہے، بس ابھی آپ چھوڑیں میری شادی کو نا، پہلے آپ ہی کا وقت تو پورا ہو جائے پھر دیکھا جائے گا۔ تو میری والدہ نے اس رشتے سے انکار تو نہیں کیا، لیکن ہم نے ان سے وقت لے لیا کہ ابھی بڑی بیٹی کی ڈیلیوری کا وقت ہے، اس لیے ہم کچھ مہینے بعد جواب دیں گے۔ ان دنوں میں نے بڑے وظیفے کیے، بڑی دعائیں مانگی کہ اللہ کرے میری آپی مر جائے اور اس بہانے سے میری شادی میرے بہنوئی سے ہو جائے۔ کچھ دن بعد دوپہر کے وقت آپی کا فون آیا کہ آج ہسپتال والوں نے ہمیں بلایا ہے،
کیونکہ بچہ آپریشن سے ہوگا۔ میں فوراً سے آپی کے ہاسپٹل پہنچ گئی۔ میں نے بہت دعائیں مانگی کہ آپریشن کے دوران میری آپی مر جائے۔ آپریشن تھیٹر کا جب دروازہ کھلا اور جیسے ہی ڈاکٹر باہر آئے تو میرے دل کی دھڑکنیں بہت زور سے چل رہی تھیں۔ میں فوراً سے لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ پھر کامران بھائی بھی وہیں پہ چلے آئے۔ ان کا دیور بھی وہیں موجود تھا، ساس بھی وہیں تھی۔ کامران بھائی پوچھنے لگے میری بیوی کیسی ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور اللہ نے آپ کو بہت پیاری بیٹی سے نوازا ہے۔ یہ سن کر کہ میری بہن بالکل ٹھیک ہے مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میری تو آنکھوں سے آنسو نکلی جا رہے تھے یہ سب کچھ سن کر۔ کتنی دعائیں مانگی تھی میں نے، کتنے وظیفے کیے تھے، پھر بھی آپی بچ گئی۔ وہ کیسے زندہ بچ گئی؟ وہ مر کیوں نہیں گئی؟ میری والدہ نے جب یہ سنا کہ نواسی ہوئی ہے تو وہ بھی فوراً سے ہاسپٹل پہنچ گئی۔ سب نے مٹھائی کھائی لیکن میں بالکل چپ تھی۔ 2 دن میں ہاسپٹل میں گزار کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ اب تو میری آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ پھر میری والدہ نے پھر مجھ سے کہا کہ وہ لوگ دوبارہ سے رشتے کے لیے اصرار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ ان سے انکار کر دیں۔ تو میری والدہ کہنے لگی کیوں انکار کر دوں میں؟ بغیر کسی وجہ کے۔ لڑکا اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے، اچھا کماتا ہے، گھر بھی اچھا ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں کرنی شادی، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میری والدہ کہنے لگی یہ کوئی وجہ نہیں ہے، ہم لوگ منگنی کر لیں گے، 2 سال منگنی رہے گی تو تمہارا جو آگے پڑھنے کا شوق ہے وہ پورا کر لینا تب تک۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے نہیں کرنی۔ میں ایک فیصلہ کر چکی تھی، میں اپنے بہنوئی کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے مجھے ایک کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ پھر رات کو میں نے کامران بھائی کے چھوٹے بھائی آیان کو فون کیا۔ اس نے فون اٹھایا، کہنے لگا کون؟ میں نے کہا میں بات کر رہی ہوں، رابیل۔ کہنے لگا بھابھی تو اس وقت اپنے کمرے میں ہوتی ہیں اور میرے خیال سے ان کا فون تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر خراب بھی ہے تو آپ کو کامران بھائی کے نمبر پہ بات کرنی چاہیے، وہ آپ کی آپی سے بات کروا دیتے۔ میں نے کہا لیکن مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ کہنے لگا مجھ سے؟ کیوں؟ کیا بات کرنی تھی آپ نے؟ میں نے کہا میں اپنے اس دن والے رویے سے بہت شرمندہ ہوں، مجھے آپ سے یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں اس بات کو بھول چکا ہوں، میں ایسی چھوٹی موٹی باتیں یاد نہیں رکھتا، آپ بھی وہ بات بھول جائیں۔ میں نے کہا ہاں لیکن مجھے تب سے بہت زیادہ افسوس ہے، میں اس وقت بہت غصے میں تھی کیونکہ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت تھی اور وہ محبت مجھ سے بہت دور جا رہی تھی، اس لیے پتہ نہیں میں نے کیا کیا بکواس کر دی آپ سے۔ جب بعد میں آپ کی بات کو سوچا تو مجھے آپ کی بات زیادہ غیر مناسب نہیں لگی تھی۔ یہ کہہ کے میں چپ ہو گئی۔ وہ کہنے لگا چھوڑیں بھی اب ان باتوں کو، وہ وقت گزر گیا ہے، بات بھی گزر گئی ہے، ختم کریں بس اب ان سب چیزوں کو، میرے دل میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تھا بھی تو میں نے ختم کر دیا تھا سب کچھ۔ میں نے کہا لیکن میرے دل میں تو آپ کے لیے ابھی بھی بہت کچھ ہے، میں ختم نہیں کر پا رہی۔ میں نے اسے جھوٹ بولا تھا۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا میرے رشتے آ رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا رشتہ بھیج دیں۔ جب سے میں نے آپ کا دل دکھایا ہے میں آپ کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہوں، مجھے اپنے اندر بہت افسوس ہوتا رہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلا کب آپ کو سوچتے سوچتے میں آپ سے محبت کر بیٹھی ہوں۔ یہ سن کر اسے شاید اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا رابیل آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تو کیا آپ میرے لیے رشتہ بھیجیں گے؟ وہ کہنے لگا کیوں نہیں، میں آج ہی اپنی والدہ سے بات کرتا ہوں، بھائی سے بھی بات کرتا ہوں، بھابھی سے بھی کرتا ہوں۔ میں نے کہا بس جلدی بھیج دیں۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ بس یہی ایک راستہ بچا تھا میرے پاس جس سے میں ان کے گھر جا سکتی تھی۔ اگلے دن میری بہن اپنی ساس کے ساتھ بڑی خوشی خوشی میرا رشتہ مانگنے آئی۔ میری والدہ کہنے لگی کہ مجھے یہ رشتہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ تو میں نے کہا امی کیوں، آپ کو کیوں یہ رشتہ ٹھیک نہیں لگتا؟ وہ کہنے لگی لڑکا صرف میٹرک پاس ہے، تم ماشاء اللہ سے زیادہ جماعتیں پڑھی ہوئی ہو
اور پھر وہ اپنے باپ کے ساتھ دکان سنبھالتا ہے۔ میں نے کہا تو آپی بھی تو کوئی اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، انہیں بھی تو کامران بھائی جیسا پڑھا لکھا خوبصورت شوہر مل گیا ہے نا، تو مجھے بھی اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ یہاں ہاں کر دیں۔ میری والدہ مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی تمہیں آیان اچھا لگتا ہے؟ میں نے کہا ہاں لگتا ہے، بس آپ ہاں کر دیں ہاں۔ میرا رشتہ آیان کے ساتھ ہو چکا تھا اور وہ بے تحاشا خوش تھا۔ میں دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں بند کیا ہو۔ جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھا، مجھ سے کہنے لگا مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا، کیا خواب ایسے بھی کبھی سچ ہوتے ہیں؟ میری آنکھیں نم تھی لیکن اس کی آنکھوں میں بے تحاشا خوشی تھی۔ جیسے اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے لگا مجھے ایک کرنٹ سا لگا ہو۔ میں نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ وہ یہ دیکھ کے مسکرانے لگا، کہنے لگا کیا ہوا؟ اظہار محبت تو بڑی دلیری سے کیا تھا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے اتنا بڑا رسک لیا تھا اور کس وجہ سے لیا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ تو مجھے اپنے رویے پہ بڑا افسوس تھا، اس لیے وہ سب اس وقت اس لیے کہہ دیا تھا۔ تو کہنے لگا جھوٹ مت بولو، تم نے مجھ سے کہا تھا تم میرے بارے میں سوچتی ہو، اور ایسے ہی سوچتے سوچتے تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ آنسو میری آنکھوں سے بارش کی طرح برسنے لگے۔ اس بار اس نے میرا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی آسانی سے تم میری بن جاؤ گی۔ پھر وہ کہنے لگا میں نے بہت دعائیں مانگی تھی کہ کاش تمہارے دل میں میری محبت بس جائے۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ یہ کیسا شخص ہے جس کی دعا قبول ہو گئی، اتنا نیک تو نہیں لگتا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں رونمائی کے کنگن پہنائے، اس کی جسارتیں بڑھنے لگیں اور میں اسے روک نہیں سکتی تھی کیونکہ خود اس سے کہہ کے شادی کی تھی۔ اس لیے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، دعا کرنے لگی کہ جلد ہی یہ رات ختم ہو جائے۔ لیکن آیان کہنے لگا رابیل ادھر میری طرف دیکھو۔ آنکھیں بند کر کے ہی میں نے اس سے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، حالانکہ میں اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کوئی بھی تو خوشی نہیں تھی مجھے اس رشتے سے، اس لیے میرے لیے یہ رشتہ ایک مجبوری سے بڑھ کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا اپنی آنکھیں کھولو اور مجھے دیکھو، ادھر میری طرف، میری آنکھوں میں دیکھو۔ لیکن جو کچھ اس کی آنکھوں میں تھا میں وہ سب نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا پلیز سمجھا کریں، مجھے شرم آتی ہے۔ تو وہ میرے زیورات اتار کے سائڈ ٹیبل پہ رکھ چکا تھا۔ جیسے جیسے میرے قریب آ رہا تھا میری جان نکل رہی تھی۔ اس کی محبت بھری باتیں میرے دل پر بے اثر تھیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے اس شخص کو اپنا آپ سونپنا جو آپ کے دل میں کہیں بھی موجود نہ ہو۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرے آنسو بہہ رہے تھے، جسے کبھی وہ اپنے رخسار سے صاف کرتا، کبھی اپنے ہونٹوں سے۔ مجھ سے کہتا کہ رابیل کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ اور میں اسے وجہ بتا نہیں سکتی تھی۔ اس نے بڑی محبت، بڑی نرمی اور بڑے پیار سے مجھے میرا حق دیا تھا، لیکن میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے بازو پہ سر رکھے بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ میرے پیٹ پہ تھا، ٹانگ مجھ پر تھی۔ میں نے کہا آیان پلیز پیچھے ہٹو، صبح ہو گئی ہے، مجھے اٹھنا ہے۔ میں جلد از جلد اس کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولیں، کہنے لگا کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ میں نے کہا 7 بج رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا ابھی تو بہت ٹائم ہے، رابیل سونے دو نا یار، ویسے بھی میں سب سے کہہ چکا تھا کہ 12 بجے سے پہلے میرا دروازہ کوئی نہ کھٹکھٹائے۔ یہ کہہ کے اس نے مجھے مزید اپنی گرفت میں لیا تھا۔ میں نے کہا لیکن مجھے اٹھنا ہے۔ تو کہنے لگا میری مرضی چلے گی، اور ابھی میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے۔ میں نے کہا اپنی جان دیکھو اور مجھے دیکھو، پلیز اپنی ٹانگ ہٹاؤ مجھ پہ سے۔ میری بات سن کے وہ ہنسنے لگا، پھر اپنی ٹانگ پیچھے کر لی، پھر مجھ سے کہنے لگا تو پہلے کہہ دیتی۔ پھر میرے بازو پہ سے اٹھ کے اپنے تکیے پہ لیٹ گیا، اپنا ہاتھ پھیلا کے کہنے لگا
چلو اب تم میرے ہاتھ کو تکیہ سمجھ کے لیٹ جاؤ، حساب برابر کر لو۔ میں نے کہا جی نہیں، مجھے اور نہیں سونا۔ میں جانتی تھی کہ جب تک میں لیٹی رہوں گی یہ میری جان نہیں چھوڑے گا۔ بہرحال چند دن یوں ہی گزر گئے۔ آیان مجھے ہنی مون پر مری اسلام آباد لے گیا۔ آیان بہت شوخ مزاج اور رومانٹک تھا۔ ایک بار مجھے سڑک کے کنارے پہ بنی ہوئی ایک کھائی میں درختوں اور جھاڑیوں کے بیچ لگے بہت منفرد اور خوبصورت پھول پسند آ گئے۔ میں نے کہا آیان دیکھو کتنے خوبصورت پھول ہیں۔ میری آنکھوں میں ان پھولوں کی پسندیدگی بھانپ کر وہ مجھ سے کہنے لگا تمہیں پسند ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کھائی میں اتر جائے گا ان پھولوں کو لینے کے لیے۔ میں نے کہا آیان تم کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو یہ بہت گہری کھائی ہے۔ کہنے لگا تو کیا ہوا، تمہیں پسند ہے نا، میں تمہیں وہ پھول لا کے دیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، تم بس نیچے نہیں جاؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بڑا بے ساختہ سا عمل تھا۔ وہ کہنے لگا فکر کیوں کرتی ہو، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اس کھائی میں چلا گیا۔ لیکن میرا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بے شک زبردستی سے ہی میری زندگی میں شامل ہوا تھا، لیکن مجھ پہ صرف محبت نچھاور کر رہا تھا۔ میں نے اسے محبت نہیں دی تھی، لیکن اس نے مانگی بھی نہیں تھی۔ جب تک وہ پھول توڑ کر واپس نہیں آ گیا میری جان پر بنی رہی۔ پھر اس نے میرے بالوں میں وہ پھول سجا دیے۔ خود بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ وہ بڑا خطرہ مول لے کر وہ پھول لایا تھا۔ 15 دن بعد جب ہم ہنی مون سے واپس آئے تو آیان اپنے والد کے ساتھ دکان جانے لگا۔ میں تو بس اپنی آنکھوں کو سیراب کرنے کے لیے اس گھر میں آئی تھی تاکہ کامران بھائی کو دیکھتی رہوں، ان کی سحر انگیز شخصیت کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو سیراب کرتی رہوں۔ ایک بار میں آیان کی تیاری کروا رہی تھی، اس کے کپڑے، اس کا والیٹ، اس کی ہر چیز رکھ رہی تھی، جب باہر سے مجھے بری طرح سے چلانے کی آواز آئی۔ وہ کامران بھائی کی آواز تھی۔ وہ کسی بات پر آپی پر بہت چلا رہے تھے۔ جب میں باہر گئی تو ان کا یہ روپ دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگے ابھی تک تم نے میرا ناشتہ نہیں بنایا، اتنی سست ہو تم فائزہ۔ آپی کہنے لگی میں اسد کو بھی دیکھ رہی تھی، ابھی جا کے تو وہ سویا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آدھی رات سے زیادہ وہ جاگتا رہتا ہے، اور آپ کی نیند نہ خراب ہو جائے اس لیے مجھے ٹہل ٹہل کے اسے چپ کروانا پڑتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے تو کوئی احسان نہیں کیا، سب مائیں یہی کرتی ہیں، عجیب جاہل عورت ہو تم یار۔ تم چھوڑو بالکل ہی، آفس سے ناشتہ کر لوں گا میں۔ پتہ نہیں میری قسمت پھوٹ گئی تھی جو ایسی لڑکی میری قسمت میں آ گئی۔ یہ کہہ کے وہ جا چکے تھے۔ میں تو ان کا رویہ دیکھ کے حیران تھی۔ آپی بھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں ان کے پاس آئی تو میں نے کہا یہ انہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی ایسا ہی مزاج ہے ان کا، وہ اپنے مزاج کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں کرتے، چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ جیسے جیسے میں اس گھر میں رہنے لگی مجھے نظر آنے لگا کہ کامران بھائی کا اصل روپ کیا ہے۔ ایک بار میں اور آیان اپنے کمرے کی گیلری میں کھڑے تھے، جب وہاں چھوٹا سا لاؤنج تھا جہاں کامران بھائی آپی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کا بیٹا بھی وہیں کھیل رہا تھا۔ میں انہیں دیکھ کے بڑی ہی حسرت بھری آہیں بھر رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ آپی نے کامران بھائی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، شاید وہ کوئی بات کر رہی تھی، جب انہوں نے بری طرح سے ان کا ہاتھ جھٹکا، کہنے لگے اپنا ہاتھ پیچھے کرو، عجیب مردوں جیسے ہاتھ ہیں تمہارے، پتہ نہیں کس قسم کی عورت ہو تم، ایک ہی بچہ پیدا کرنے کے بعد تم نے اپنا وجود دیکھا ہے، عجیب بے ڈھنگا پن آ گیا تم میں۔ آپی کہنے لگی عورت شادی کے بعد ویسی نہیں رہتی، بچے کی پیدائش کے بعد اس کا فیگر بگڑ جاتا ہے۔ میں کوئی مشین نہیں ہوں جو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں تو بور ہو چکا ہوں تم سے یہ باتیں سن کر، کامران بھائی کہنے لگے۔ آیان کہنے لگا مجھے کامران بھائی کی یہ عادت بالکل پسند نہیں ہے، بھلا اس میں بھابھی کا کیا قصور ہے؟ وہ جیسی بھی ہیں آخر انہوں نے ان کے بچے کو ہی پیدا کیا ہے نا، ان کی نسل کو ہی بڑھایا ہے۔ عورت ہمیشہ ویسی نہیں رہتی، اور اگر بدلتی ہے تو مرد کی وجہ سے ہی بدلتی ہے، اسی کے تو بچے پیدا کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے،
اور اسی کو سنبھالتے ہوئے اپنے آپ پہ توجہ نہیں دے پاتی۔ وہ عورتیں جو ایسی ہوتی ہیں، ماڈلز، ایکٹرز وغیرہ، جو ہر وقت اپنے آپ پہ توجہ دیتی ہیں، وہ بچے ملازمین کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتی ہیں۔ میں نے کہا ایان، اگر میں بھی ایسے موٹی ہو گئی، اگر میں بھی آپ ہی کی طرح ہو گئی تو کیا تم بھی مجھے باتیں سناؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں تمہیں ایسی باتیں نہیں سناؤں گا، میں تم سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگوں گا، کیونکہ تم اپنا آپ میری خاطر، میری اولاد کی خاطر گنوا چکی ہوگی۔ جو حسن تم اپنے ساتھی کے لیے گنوا کے رکھ دو گی تو اس سے اور بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے تمہارے ساتھ۔ دونوں بھائیوں کی سوچ بڑی مختلف تھی۔ یہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن گھر میں سب سے زیادہ پیسے یہی دے رہا تھا، کیونکہ یہ بہت محنتی تھا۔ اپنے باپ کی ساری دکان اس نے سنبھال رکھی تھی۔ کامران بھائی ادھر بس چند ہزار اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھتے تھے۔ فائزہ آپی کو بھی خرچہ نہیں دیتے تھے، بس اپنے آپ پہ سارے پیسے لگاتے رہتے تھے۔ کبھی سیلون جاتے تھے، کبھی اپنے بال اچھے سے کٹواتے تھے، کبھی اپنے چہرے پر فیشل کرواتے تھے، بس اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ رکھتے تھے۔ اپنے بچی تک کو گود میں نہیں پکڑتے تھے، کہتے تھے مجھے چھوٹے بچوں سے اریٹیشن ہے۔ ایان میرے لیے آئے روز کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتا تھا۔ کبھی کوئی گلاب کے گجرے میرے ہاتھوں میں پہناتا، کبھی کانچ کی چوڑیاں، روزانہ مجھے باہر لے کر جاتا، کبھی چاٹ، کبھی گول گپے، کبھی آئس کریم، کچھ نہ کچھ کھلاتا رہتا تھا۔ لیکن کامران بھائی بہت مختلف تھے۔ میری آپی بظاہر تو سب کے سامنے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ خوش نہیں ہے۔ جس طرح کا رویہ کامران بھائی کا تھا اور ان کا مزاج جس طرح کا تھا، کوئی بھی لڑکی ان کے ساتھ زیادہ خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ ہر وقت میری بہن کو کم تعلیم کے طعنے دیتے رہتے تھے۔ ان کی خوبصورتی، ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے اب کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ لیکن ایان میرے دل میں گھر کر چکا تھا۔ جب میں امید سے ہوئی تو میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں نے بھی ایک بیٹی کو ہی جنم دیا تھا، لیکن وہ تو یوں خوش تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ وہ راتوں کو میرے ساتھ جاگتا، کہتا لاؤ اسے تم مجھے دو، تم آرام کرو، تمہیں آرام کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور میں یہ سوچتی تھی کہ میں کتنی بری تھی، جس شخص کے حصول کی خاطر میں اپنی بہن کے مرنے کی دعائیں کرتی تھی۔ وہ شخص تو اس قابل تھا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جاتی۔ وہ صرف چہرے کے خوبصورت تھے، اور یہ سب اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ اندر سے بہت بدصورت ہے۔ اور ایان، جو دیکھنے میں اتنا خوبصورت نہیں تھا لیکن بہت حسین تھا، اس کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو چکی تھی۔ میں خود کو خوش نصیب سمجھتی تھی کہ میری شادی ایان سے ہوئی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت نظر آنے والی چیزیں بس آنکھوں کو بھلی لگتی ہیں، لیکن جب ان کی حقیقت کو دیکھا جائے تو ان سے زیادہ بدصورت اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے کبھی بھی ظاہری حسن کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے۔